اور جو ناکام لوگ ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور کامیاب لوگوں کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جہنم کی جب ہولناکیوں کو بیان کرتے ہیں، انہا لظیٰ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، سوال پیدا ہوتا ہے اتنی شدید ترین سزا، کم سزا چھوٹے مجرموں کے لیے ہوتی ہے، بڑی سزا ہمیشہ بڑے مجرموں کے لیے ہوتی ہے، تو یہ کون سے بڑے مجرم ہیں جن کو اتنی بڑی سزا دی جائے گی؟ تو اللہ کہتے ہیں تدعو من ادبر وتولی، یہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے ہمارے حکم سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا۔ دنیا میں کوئی بھی کسی کو بلا رہا ہو نا اور وہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دے، تو ٹھکرانے والے کو، سارے ٹھکرانے والے کو ایک جیسا مجرم نہیں سمجھا جاتا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بلانے والا کون ہے۔ آج جو ایتھیت ملحد لوگ ہیں نا، کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو اللہ اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ بات نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ آرڈر دینے والا کون ہے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کے آرڈر کی ویلیو اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ آپ کے کسی دوست نے کہا یار پانی لے کے آؤ، آپ نہیں لے کر آئے، چھوٹا سا جرم سمجھا جائے گا، یار دوستی میں اتنا بھی خیال نہیں کیا، گیا ہوا تھا نا کولر کے پاس ہی تھا، لیتا آتا۔ لیکن جیسے جیسے آرڈر بڑھتا چلا جائے گا، آپ کے بڑے بھائی نے بولا یار پانی لے آؤ، آپ نے کہا نہیں لا رہا، یہاں تھوڑا سا معاملہ جذباتی ہو جائے گا، بھائی کو آئے گا غصہ، یہ زیادہ بڑا جرم سمجھا جائے گا۔ کوئی بوڑھا آدمی آپ سے پانی مانگ رہا ہے، یار بیٹا تم کولر کے پاس ہی ہو، میرے سے چلا نہیں جاتا، پانی لے آؤ، آپ نہیں لے کر آ رہے، جتنے لوگ وہاں پر ہوں گے آپ کو برا بھلا کہیں گے، یار کچھ شرم کر، کچھ حیا کر، بوڑھا آدمی ہے یار۔ چلو اس سے چلا جاتا بھی تھا تو ایک بزرگی، ایک عمر کا بھی کوئی تقدس ہوتا ہے، کوئی احترام ہوتا ہے۔ آرڈر کیا ہے؟ صرف پانی۔ آرڈر دینے والے سے حکم چینج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس کی ویلیو چینج ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہی پھر آپ کی ماں یا آپ کا باپ بولے اور زیادہ اس کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ کس کے حکم کو فالو، کون سے حکم کو فالو کر رہے ہو، بات یہ ہے کہ حکم دینے والا کون ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے کسی کے حکم کی ویلیو بڑھتی ہے۔ ایک، آپ کا اس سے ریلیشن کیا ہے، دوسرے آپ کے اس کے آپ پر احسانات کتنے ہیں، تیسرا وہ پاورفل کتنا ہے۔ تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ آپ کا دوست ہے، آپ کا اس سے کوئی احسانات نہیں ہے اس کے آپ کے اوپر، نہ وہ کوئی پاورفل ہے، طاقتور ہے، لیکن ریلیشن ہے، وہ بھی اگر آپ کو کسی بات کا کہتا ہے تو آپ اس کا دل رکھتے ہو، آپ کہتے ہو یار میرا اس سے کیا ہے، ریلیشن ہے، حالانکہ اس نے آپ پر احسانات بھی نہیں کیے اور وہ آپ سے زیادہ پاورفل بھی نہیں ہے، کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا، لیکن ریلیشن کی بیس پہ بھی احکام کو فالو کیا جاتا ہے۔ ریلیشن ایسا ہے بھائی کیا کریں یار، پرانی دوستی ہے، کوئی نئی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اور دوسری چیز ہے ریلیشن تو نہیں ہے لیکن احسان ہے، ریلیشن نہیں ہے لیکن کیا ہے، احسانات ہیں۔ احسان کیسا ہے؟ بھائی ایک دن آپ کو پانی کی ضرورت تھی، اس نے پلا دیا تھا، یہ اس نے احسان کیا تھا۔ اب وہ آپ سے کہہ رہے یار ذرا مجھے پانی پلا دو، یا مجھے 50 روپے دے دو، ضرورت ہے، اور یاد بھی دلا دیا اس نے، یار یاد ہے تمہیں ایک دفعہ 50 روپے کی ضرورت تھی تو میں نے دیے تھے۔ کوئی ریلیشن نہیں ہے آپ کا اس سے، نہ کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے آپ کا وہ، کہ نہ آپ کیا کہتے ہو، بھائی احسان کیا تھا یار، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بدلا دوں، اس کے آرڈر کو میں پورا کروں۔ تیسری چیز ہے طاقت اور پاور۔ بعض دفعہ نہ اس کا احسان نہ کوئی ریلیشن، لیکن بندہ کیا ہوتا ہے،
पावरफुल होता है। तो आप उस पावरफुल होने की बेस पे भी उसके ऑर्डर को फॉलो करते हो। एसएचओ साहब ने, पुलिस वाले गाड़ी रोकते हैं ना, कहते हैं डॉक्यूमेंट्स दिखाएं आप क्या दिखाते हैं उसको? डॉक्यूमेंट्स ही दिखाते हैं आप उसको, हालांकि ना कोई रिलेशन, ना उसके कोई आप पर एहसानात। लेकिन आपको पता है यार, नहीं दिखाए डॉक्यूमेंट्स, पावरफुल आदमी है, चालान कर देगा। तो जैसे जैसे वो ओहदा ऊपर होता चला जाएगा, उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी और उसके हुक्म की वैल्यू भी आपकी नज़र में बढ़ती चली जाएगी। भाई इसने ऑर्डर दिया है, एसएचओ साहब आपको थाने बुलाएं, कोई पुलिस वाला कान में आके कह दे एसएचओ साहब ने बुलाया, आप बोलोगे मैं खुद बाइक में जा रहा हूं, इससे पहले कि मोबाइल आए मुझे उठा के लेके जाए, खुद तमीज से। हाँ, भागना वहां होगा जहां आपको ये खतरा हो कि पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन जहां पावर होगी वहां नहीं भागोगे आप। तो अब देखो, एक ही ऑर्डर है, रिलेशन से चेंज हो रहा है, एहसानात से